بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اکثر یوٹیوب پہ ایسی باتیں آپ کو لکھی ملیں گی، نہ جانے وہ کون سی کتاب سے لی جاتی ہیں، کس مصنف کی یا مؤلف کی تصنیف شدہ یا تالیف شدہ ہوتی ہیں، یا وہ صرف اپنی طرف سے صرف اپنے یوٹیوب چینلز کو ویوز بڑھانے کے لیے چلا دیتے ہیں۔ جس طرح سیاسی اور مذہبی گہما گہمی میں بغیر کسی تحقیق کے بات یوں ہوا میں اچھال دی جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھنے یا دیکھنے پہ کلک کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی نئی اور حیرت کی بات ہے، اور جب اندر سے اس کو کریدا جاتا ہے تو بات کا سرا کھرا بلکہ الٹے سے وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے یا اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ میری یہ طنز نہیں، تنقید نہیں، حقیقت کھانے اور پینے کی چیزوں سے جو متعلقہ ہیں اور لباس کے بارے میں جن کا حوالہ قرآن سے یا حدیث سے دیا جاتا ہو تو پھر بات بنتی ہے قرآن و حدیث۔ اور آج کل قرآن و حدیث کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا، حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں جس طرح کوئی ناول یا ڈائجسٹ یا کسی مسخرے کی بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث کو اگر بیان کرنا ہو، سننا ہو، سنانا ہو تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درس احادیث پہ گفتگو، موضوع اور حالات و واقعات پڑھ لیں، پھر حدیث کو بیان کریں۔ اور اگر قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا ہو تو ماشاءاللہ اس میں تو اور ہی کہ ہی بڑے بڑے مفسر بن کر شگوفے چھوڑ دیتے ہیں، جن کو عربی عبارت کا دور دور سے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، منادہ ہے، منادہ مضاف ہے، یا کیا سے کیا ہے، حال کہاں واقع ہو رہا ہے، ذوالحال کہاں واقع ہو رہا ہے، سرے سے خبر نہیں ہوتی، مفسر بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ دنوں ایک بہت بڑے اپنے آپ کو مفسر، حالانکہ وہ میرے اساتذہ میں بھی آتے ہیں، کوئی 3 مہینے ان کی درسگاہ میں علم حاصل کیا تھا، لیکن انہی وجوہات کی بنا پہ وہاں سے میں نے چھوڑ دیا تھا، اور قرآن پاک کی آیت وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر کرتے ہوئے اتنی تحریف کی کہ ہر بندہ بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو اسی طرح بات لمبی ہو جاتی ہے، طنز و تنقید نہیں کرتا۔ خدا خوفی کے لحاظ سے کوئی بات اگر بیان کرنا ہو تو اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کریں، اور سب سے پہلے اپنی نیکی، اپنی پرہیزگاری، اپنے تقوی کو دیکھیں اور خوف خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کریں۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مکاشفۃ القلوب، جو اختصار کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات، ٹھنڈا پانی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی کے بارے میں آپ نے بہت سارے یوٹیوب پہ حکماء کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے کہ چائنا کے لوگ گرم پانی پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بس اس کو یوں سمجھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور کنویں سے ٹھنڈا پانی منگواتے تھے۔ بزرگان دین سلف صالحین، جب یہ فریزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو مٹی کے سرائیوں میں یا گڑھوں میں بھر کے رکھتے تھے، کسی چیز سے ڈھانک کے رکھتے تھے،
یا دیوار کے اندر ایک سوراخ ہوتا تھا جس کو آلہ ٹائپ کہتے ہیں، ہوا کراس ہوتی ہے، وہاں رکھ دیتے تھے اور ٹھنڈا ہوتا تھا، پھر اس کو پیتے تھے۔ تو اب میں کیا کہوں کہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، یہ جہنمیوں کی کیا ہے؟ مشرب ہے، مشروب ہے، وہ پیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کون سی نعمت حاصل ہے؟ ہم نے تو کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اسے فرمائیے کہ تم جو جوتے پہنتے ہو اور ٹھنڈا پانی پیتے ہو، سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھنا، ام انزلنا الیہم من السماء ماء، آسمان سے جو ہم پانی نازل کرتے ہیں، یا تم نازل کرتے ہیں یا ہم نازل کرتے ہیں، اگر اس کو ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں، تم اللہ کی کون سی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ تو یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تندرستی سے مراد، نعمت سے مراد تندرستی ہے۔ زید فرمایا کہ جس نے گیہوں کی روٹی کھائی، فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، اور اس کے رہنے کے لیے گھر بھی ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چشمے کے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردیوں میں اس کے اندر سے گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے اندر سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ لائیں دنیا کا کوئی ایسا فریزر جو سردیوں میں پانی کو گرم کرتا ہو اور گرمیوں میں پانی کو ٹھنڈا رکھتا ہو۔ یہ ایسے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکالے ہیں، آبشار نکالے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں چند ایک ایسے چشمے ہیں، بندہ 5 سے 7 منٹ تک اس کے اندر ہاتھ یا پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ یہ ٹھنڈیانی ایک الگ ہے، عبد آباد سائڈ پہ جا کے دیکھ لیں ٹھنڈے پانی کے چشموں کو۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں طنز اور تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ حوض کوثر کا پانی، نہر فرات کا پانی، نہر دریائے نیل کا پانی، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنت کی نہروں میں سے یہ 2 نہریں زمین کے اندر جاری کر دی گئی ہیں، ذرا پی کے دیکھنا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ ابال کے پانی پینے کے کسی حکیم طبیب کے اپنے تجربے ہوں گے، اپنی طبیعت کے موافق کوئی کام ہوگا، کبھی تو اس کی نسبت ابو علی سینا کی طرف کر دی جاتی ہے، اور کبھی کسی حکیم کی طرف کر دی جاتی ہے، اور کبھی چائنا کے لوگوں کی مثال۔ چائنا کے لوگوں کا کیا کہنا، کھانے پینے کے اندر دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں چارپائی اور کرسی کے علاوہ ہر 4 پایوں والی چیز ان کے لیے کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ پھر وہ بھی کیا کرنا شروع کرتے ہیں، بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ تنقید کے لحاظ سے نہیں، طنز کے لحاظ سے نہیں، عقل کی کسوٹی پہ ان کو پرکھ کے دیکھیے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ من و ان، فروٹس کو دیکھیے، تربوز کو دیکھیے، اس کو اللہ نے سردی میں کیوں نہیں رکھا، گرمیوں کے موسم میں بھیجا؟ کینوں کے دیکھیے، اس کو سردیوں میں کیوں رکھا اور گرمیوں میں نہیں بھیجا؟ آم کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حکمت اور دانائی کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ہاں جس کو حکمت عطا کی گئی ہے، یہ جڑی بوٹیوں والی نہیں، سمجھ، دانائی، عقل، فہم، فراست، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو ان کو بہت بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی ہے۔ میری بات پہ طنز جتنا مرضی کریں، تنقید جتنا مرضی کریں، دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو مرضی کہیں، لیکن میں تو وہی بیان کروں گا جو میرے فہم میں، جو میرے فراست میں، جو میرے اساتذہ نے مجھے دیا ہے، یا کتابیں۔ اس کتاب کو دیکھ لیں، بار بار میں اس کا نام لے رہا ہوں، تو حوالے تلاش کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر طنز اور
تنقید کے تیر برسانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے، سمجھے؟ وہ باتیں جو علماء نے، فقہا نے اور بڑے بڑے دانشوروں نے کی ہیں، ان باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم سے کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا؟ ہمیں تو کھجور اور پانی کے سوا کوئی غذا میسر ہی نہیں، ہر وقت تلواریں ہماری گردنوں میں آویزاں رہتی ہیں اور دشمنوں سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق سوال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ان قریب تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان سے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا، ماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ تو اس لیے اس ٹھنڈے پانی کی حکمت پہ صحیح غور و فکر کر کے، مطالعہ کر کے، گہرائی میں جا کر، احادیث کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، تو پھر کمنٹس کیجئے گا، پھر کوئی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ بزرگان دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوں لیتے تھے کہ ذرہ بر بھی اس کا کہیں خلاف نہ ہو۔ ایک بزرگ نے ساری زندگی تربوز نہیں کھایا، تربوز کھانا کوئی ممانت نہیں ہے، ممانت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹا کیسے ہے، یوں لمبائی میں کاٹا یا یوں گولائی میں کاٹا، کیسے کاٹا ہے۔ جو اتنے تک احتیاط کرتے ہیں سنت کو اپناتے ہوئے، تو بغیر سوچے سمجھے کسی بات کا پرچار کر دینا گلے کا پھندا بن جاتا ہے، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ گوشت، کھجور اور سرد پانی، ٹھنڈے پانی کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائی اور آپ کو اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ نے پوچھا اس وقت گھر سے باہر کس لیے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمیں بھوک نے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ کوئی توقف کے بعد آپ ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، مگر وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ آپ نے اس انصاری سے پوچھا تو اس کی بیوی نے عرض کیا کہ حضور وہ ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لینے گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ انصاری صحابی واپس آ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کو اپنے گھر میں دیکھ کر کہا الحمدللہ آج میں انتہائی باعزت مہمانوں کا شرف میزبانی حاصل کر رہا ہوں۔ پھر وہ گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لائے جس میں کچی پکی بہت سی کھجوریں تھیں اور عرض کی تناول فرمائیے، اور چھری اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی کا خیال رکھنا۔ چنانچہ اس نے بکری ذبح کی اور آپ سب نے بکری کا گوشت کھایا اور کھجوریں تناول فرمائی، پانی پیا۔ جب کھانے اور پانی سے سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس میں وہ صحابی کی بیویوں کا عرض کرنا کہ ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔